بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اسی زمانے میں ایک شخص اپنی اونٹ کو لے کر ریگستان سے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک چور کی نظر اس پر پڑی۔ اس چور نے اس کا اونٹ چھیننا چاہا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے زبردستی اس کی اونٹنی اس سے چھیننا چاہا۔ اس اونٹنی کے مالک نے اپنی اونٹنی کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ جب وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا تو اس نے چیخنا شروع کیا اور اس کی آواز پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے میں چور گھبرا گیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اونٹنی میری ہے اور یہ زبردستی مجھ سے یہ اونٹنی چھین رہا تھا۔ وہاں اونٹنی کا مالک یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اونٹنی میری ہے اور چور تو یہ ہے، یہی مجھ سے زبردستی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کو ان دونوں کی باتوں پر اعتماد نہیں آ رہا تھا تو لوگوں نے ان دونوں کو لے کر حضرت علی کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دونوں سے باری باری پوچھا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے، تو دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ حضور یہ اونٹنی میری ہے اور یہ دوسرا شخص چور ہے اور یہ زبردستی مجھ سے یہ میری اونٹنی چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دونوں سے ثبوت مانگے تو دونوں نے کہا کہ حضور میرا یقین کریں، یہ اونٹنی میری ہے اور یہ دوسرا شخص جھوٹا ہے۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوسری بار اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی ایسا واقعہ جو اونٹنی کے متعلق ہو، وہ مجھے بتاؤ۔ اس اونٹنی کے مالک نے کہا کہ حضور یہ اونٹنی میری ہے اور میرے ایسے بہت سارے اونٹ ہیں، اور حضور کچھ ہی عرصے پہلے اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا جو بیمار ہو گیا۔ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ مجبوراً اسے مجھے ذبح کرنا پڑا۔ میں نے اس اونٹنی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا تو میں نے دیکھا اس اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور میرے پاس یہی ثبوت ہے، بس میرے پاس اور کچھ نہیں۔ آپ میرا یقین کریں، چور میں نہیں، چور یہ ہے۔ ادھر چور نے بھی دعویٰ کیا کہ حضور یہ سب جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے اپنے حساب سے باتیں بنائی ہیں اور یہ ہم سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ اس اونٹنی کے سامنے تم نے اس کا بچہ ذبح کر لیا ہے تو اس وقت اس کے جگر پر ضرور داغ آیا ہوگا۔ ابھی ایسا کیا جائے کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا جگر باہر کر دیا جائے کہ دیکھا جائے، اگر اس کے جگر پر کوئی زخم ہے تو یہ شخص سچا ہے اور بالکل اس نے اپنی ماں کے سامنے اس کا بچہ ذبح کر دیا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس دوسرے شخص کو اس اونٹنی کے بدلے اس اونٹنی کی رقم بھی دینی پڑے گی اور کچھ اور اونٹنیاں بھی جرمانے کے طور پر اس اونٹنی کے مالک کو دینی پڑیں گی، اور اگر اس کے جگر پر کوئی زخم نہ ہوا تو اس اونٹنی کا جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ اسی کے لیے بھی یہی فیصلہ ہے اور یہی اس اونٹنی کا رقم بھی دے گا اور کچھ اور اونٹنیاں بھی جرمانے کے طور پر دے گا۔ دونوں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا۔ اتنے میں اس کی جگر کو باہر کر دیا گیا کہ تو واقعی اس کے جگر پر زخم تھا، اور جو دوسرا شخص چور تھا اس کو قید میں بھی ڈالا گیا اور اس کو جرمانے کے طور پر اس اونٹنی کی رقم کچھ اور اونٹنیاں بھی
لیके उस ऊँटनी के मालिक को दिए गए। अल्लाह पाक हम सबको सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।